الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلى الله عليه وسلم نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ قابل صد احترام
معزز مؤکر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 29 ستمبر عیسوی 2017 بمطابق اسلامی چاند 8 محرم الحرام ہم یہاں مسجد اقصی میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ جو اتوار کو آ رہی ہے، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، شروع سے اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے، شرعی حیثیت بھی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، اس میں انہوں نے ان تمام واقعات کا بیان کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو عاشورہ کے دن ہوئے، اور ہم بارہا اپنے علماء سے اس کو سنتے بھی رہتے ہیں۔ ان تمام واقعات پر نگاہ ڈالیں جو تاریخی واقعات ہیں تو ایک چیز ملتی ہے کہ عاشورہ کا دن اتنا برکت والا ہے کہ اس دن بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، رجوع الی اللہ، اور اس کی اس وقت سخت ضرورت ہے۔ تنہا برما کا مسلمان یا فلسطین کا مسلمان یا بھارت کا مسلمان نہ، پوری دنیا کے مسلمان کو ضرورت ہے رجوع الی اللہ کی، کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب تک ایمان والا اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا وہاں تک حالات کا درست ہونا مشکل ہے۔ ساری کائنات کا امن، ساری کائنات کا سکون، ساری کائنات کی راحتیں، اس کا دار و مدار ہے ایمان والے کی زندگی پر۔ کس پر دار و مدار ہے؟ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جیسے زمین سے اعمال اوپر چڑھتے ہیں ویسے آسمان سے کیا اترتے ہیں؟ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، اور ایمان والے کو ہمیشہ کس سے امید رکھنی چاہیے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت پہلے مجھے یاد ہے، شاید اسی مسجد میں جمعہ میں نے ایک بات کہی تھی، اس وقت بھی سخت حالات تھے۔ اس وقت میں نے شاید یہ کہا تھا کہ جو دیا ہوتا ہے جو تیل سے جلتا ہے، جب اس کے بجھنے کا وقت آتا ہے تو پھر پھر کی آواز زیادہ نکلتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ پھر پھر آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں گھر والے کہ اب یہ جانے والا ہے۔ سمجھے؟ اللہ کی ذات سے امید ہے۔ میں آپ تو کوئی طاقت نہیں رکھتے، ایمان والا بہت بہت تو اللہ کے سامنے آئے گا، 2 رکعت پڑھے گا اور اللہ کو بلائے گا کہ اے اللہ تیرے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں ایمان والوں کے ہاتھ اٹھے ہیں اور اللہ پر نگاہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، تو ہی کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے ایمان والوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے کچھ ایسے کام کروائے کہ اب وہ خود پریشان ہے کہ ہم نے یہ کیسا قدم اٹھایا۔ اشارے کر رہا ہوں، آپ نیوز دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، میرا ساتھ میں چلنے والا مجھے یوں کہے کہ مول صاحب آپ کی بھی بھول کہی رہی، تو یہ میرے لیے زیادہ ٹینشن کی بات ہے۔
ایک تو کوئی دوسرا آدمی ہے اور وہ یہ کہے کہ مول صاحب نے اچھی بات نہیں کہی تو اتنا اثر نہیں ہوتا کہ ان کو عادت ہے بولتے رہتے ہیں. لیکن میرے ساتھ چلنے والا مجھے جمعہ کے بعد یوں کہے کہ مولانا آپ کو یہ بات نہیں کہنی تھی، اس کے بہت غلط اثر ہوں گے، تو اثر ہوگا کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے یہ چیزیں اب شروع ہو چکی ہے، بلکہ یہ تو کب سے شروع تھی لیکن اب منظر عام پر آ رہی ہے. اب اس کو میڈیا لے رہا ہے، اخبار لے رہے ہیں. تو اس سے میں کہہ رہا ہوں. اور ایک چیز ہے ایمان والوں کی ہائی، ایمان والوں کی دعائیں اور ان کے گرنے والے آنسو، یہ اللہ کبھی بیکار نہیں جانے دیتا. اس کا اثر دیر سویر ہوتا ضرور ہے اور وہ ہوگا انشاءاللہ. یہ 10 محرم آپ یقین کریں رجوع اللہ کا دن ہے. رجوع اللہ. 9 کو بھی روزہ ہو یعنی آئندہ کل، اور 10 کو بھی روزہ ہو، رکھیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان سنو. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسلمانوں جنہیں اللہ نے مقام اتنا اونچا دیا ہے، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا. کائنات کا دلارا نبی پروردگار عالم نے مقام اتنا اونچا دیا ہے کہ اگر عذاب زمین والوں پر آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو یہ کہہ کر بھیجتا ہے میرے محبوب کی اجازت لے لینا. اگر وہ ہاں کہے ہلاک کرنا ہے اور وہ نہ کہے عذاب اٹھا لینا ہے. ایسا پیارا نبی، ایسا دلارا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے اے میری امت، رب العالمین نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا اللہ نے میرے مقام کو بلند کیا ہے، جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں کوئی اور نبی جنت میں داخل نہ ہوگا. اور اے میری امت، پروردگار عالم نے مجھ پر یہ بھی احسان کیا ہے، اللہ نے میرے صدقے میں میری امت کو بھی اتنا نوازا ہے. جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے کسی اور نبی کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جبرائیل امین قرآن لے کے اتر رہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آج اللہ کا قرآن اتر رہا ہے، جبرائیل امین قرآن لے کر آئے ہیں اور عجیب و غریب قرآن کا مضمون لے کر آئے. رب العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ فرما رہے اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ کیا کہ اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ہم آپ کو راضی کر لیں گے۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے صحابہ کو فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، دیکھو اللہ مجھے قرآن کے ذریعے وعدہ کر رہا ہے، اے محبوب ہم تمہیں اتنا دیں گے، آپ کو راضی کر لیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے صحابہ تم گواہ رہو، میں اللہ سے اس وقت تک راضی ہونے والا نہیں، اس لیے کہ اللہ راضی کرنے کی بات کرتا ہے۔ اگر اللہ کچھ دینے کی بات کرتا اور بات تھی، لیکن اللہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو اب میری رضامندی سنو۔ اور مسلمانوں، میں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اس اللہ نے ہمیں اس دلار نبی کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ مجھے آپ کو اس نعمت کی قدر نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے صحابہ، اگر رضامندی کی باتیں سنو، میں اس وقت تک اللہ سے راضی ہونے والا نہیں جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی روایات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت آپ کے ہر امتی کو پہنچے گی۔ کوئی امتی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں رہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ میری آپ کی بغیر حساب کے مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے۔ دونوں جہاں کے سردار، یہ میں نے اس لیے بیان کیا مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جس اللہ نے ایسا دلارا نبی اخیر میں بھیجا، اور پھر جس اللہ نے مجھے آپ کو اس دلارے نبی کا امتی بنایا، مسلمانوں یقین کرو نبی علیہ السلام کے صدقے میں اور نبی علیہ السلام کی برکت سے وہ اللہ اس دنیا میں ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور جو اللہ دنیا میں ذلتی سے بچا لے، جو اللہ دنیا میں رسوائی سے بچا لے، اس اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ آخرت میں بھی حفاظت کرے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ مول صاحب کبھی کاروبار ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ایک دم پریشانی آ جاتی ہے، یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے علاج ہے۔ کس کی طرف سے علاج ہے؟ جیسے ہاتھ میں بڑا پھنسا ہو جائے، پھوڑا نکل آئے اور اس میں پیپ بھر جائے تو ڈاکٹر نسٹر لگاتا نہیں لگاتا؟ بچہ چیختا ہے نہیں تو ماں ہاتھ پکڑ لیتی ہے، باپ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ ماں باپ بطور شفقت کے ہاتھ پکڑتے ہیں تکلیف اور عذاب دینے کے لیے۔ تو وقتی طور پر
ہم سے کوئی غلطی خطا ہوتی ہے یا کبھی کوئی چیز مقدر میں ہوتی ہے. کس میں ہوتی ہے؟ مقدر. تو ہوتے حالات، لیکن یہ حالات اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے. ایمان والے کو اللہ کبھی ذلیل کرتا؟ ارے بھائی، مجھ سے ادنا کوئی تعلق رکھے تو میں اس کو غلط جملہ نہیں بولتا کہ شاید اس کی طبیعت پر برا اثر ہو، اس کو برا لگ جائے. تو جس ایمان والے نے کلمہ پڑھا اور اللہ سے رشتہ جوڑ لیا، وہ اللہ ایمان والے کو کیسے ذلیل کرے؟ وہ کبھی ذلیل نہیں کرتا، کبھی رسوا نہیں کرتا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے اس میدان میں بھی کبھی وہ ایمان والے کو ذلیل نہیں کرے گا. حالات یہ وقتی طور پر اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بطور علاج ہے، بطور اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے حالات کے ذریعے بندوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے. اس کی ایک اور مثال اچانک ذہن میں آئی. ایک مالک ہے، 8-9 مالے کی بلڈنگ ہے اس کی. ایک دن سیٹھ جہاں کام چل رہا تھا بلڈنگ کا دیکھنے آئے کہ چلو کام چل رہا ہے، ذرا کتنا کام ہوا دیکھ لے. جب سیٹھ دیکھنے آئے، مزدور نیچے کام کر رہے تھے. سیٹھ نیچے دیکھا، پھر پہلا فلور، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آخری فلور کے ٹیریس پر پہنچے سیٹھ. تو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کا شکر ہے اپنا کام چل رہا ہے، اتنے مزدور کام کر رہے ہیں. اوپر جا کر سیٹھ کے ذہن میں آیا کہ جو مزدور نیچے کام کر رہا ہے ذرا اوپر دیکھے مجھے کہ سیٹھ اوپر ہے. تو اس نے 1 روپے کا سکہ لیا، نیچے ڈالا. تو مزدور جہاں کام کر رہا تھا قریب میں گرا، اس نے سکہ لیا، جیب میں ڈالا، کام میں لگ گیا. اوپر دیکھا تو اس نے 50 کا نوٹ لیا، اس کو یوں گڑی کر کے مزدور پہ ڈالا تو وہ بھی کچھ قریب گیا. اس نے دیکھا اوہو 50 کا نوٹ ہے، جیب میں ڈالا، کام میں لگ گیا. اوپر دیکھا، جب اوپر سے نعمتوں کی برسات ہو تو کوئی اوپر دیکھنے کی فکر کرتا؟ یہ ہمارے مزاج ہے، عادت ہے ہماری. مالک نے سوچا کہ 50 پر بھی نہیں دیکھا تو اس نے 500 کا نوٹ لیا. اب نیا پرانا آپ طے کر لینا. اس نے 500 کا نوٹ لیا، نیچے پھینکا تو مزدور کے قریب گیا، اس نے وہ بھی لیا، جیب میں ڈالا. اوپر دیکھا تو اب مالک سوچ رہا ہے سیٹھ کیا کیا جائے. تو اس نے چھوٹا سا پتھر لیا، کنکر، اور اوپر سے یوں پھینکا تو وہ بالکل اس کی کن پٹی کو لگ کے نیچے گرا. یا یوں سمجھے کہ 13 کام کر رہا تھا تو اس کی پیٹھ پہ گرا. جیسے پتھر لگا فوراً کہاں دیکھا؟ اللہ تعالی نعمتوں کے ذریعے اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے کہ میرے بندے ہیں کلمے والے. اب ان نعمتوں میں بندہ اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ کو کنکر پھینکنے کی ضرورت پڑتی؟ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ لیکن نعمتوں سے بندہ اس فائدہ اٹھاتا رہے، اور اللہ بھی نعمتیں دے دے کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. لیکن جب بندہ نعمتوں کا بن جاتا ہے اور نعمتوں کے اتارنے والے کو بھولنے لگتا ہے، یعنی اس سے دور ہونے لگتا ہے، تو پھر اللہ کبھی حالت کا کنکر پھینکتا ہے. اس لیے نہیں کہ ستانا چاہتا ہے، نہ، تکلیف دینے کے لیے نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ میرا بندہ ہے، ذرا میری طرف دیکھ لے. کس کی طرف دیکھ لے؟ ذرا آپ سوچیں اللہ کو ایمان والوں سے کتنا پیار ہے. اللہ اکبر. میں آپ قسم خدائے پاک کی مسجد میں بیٹھا ہوں، میں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمارے اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے، ہم سے کتنا پیار. ایک چھوٹا سا واقعہ اچانک ذہن میں آیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ایک عجیب واقعہ. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم علینا، جو اس وقت کے مجدد مانے جاتے ہیں، انہوں نے تراشے میں بھی اس واقعے کو لکھا. اور ایک
ضخیم کتاب ہے میرے پاس جس میں پرانے اللہ والوں کے واقعات ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، رابعہ بصریہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ. یہ پرانے لوگوں کے عجیب و غریب واقعات. تو اس کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. اخبار الاخیار میں بھی یہ قصہ موجود ہے. یہ بابا فرید، ان کا تھوڑا رشتہ بتلا دوں. ان کے اوپر ہے حضرت سلطان بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار ہے دہلی میں قطب مینار کے پاس. اور سلطان بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے اوپر ہے حضرت خواجہ ہند الولی، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کہاں ہے وہ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں. اللہ ان محبتوں کو قبول فرمائے. اجمیر میں ان کا مزار ہے. خواجہ صاحب کے خلیفہ ہے سلطان بختیار رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خاص خلیفہ ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار اجودن پاک پتن میں. پہلے اس کا نام اجودن تھا، حضرت کی برکت سے اس کا نام پاک پتن ہو گیا، یعنی پاک جگہ. اللہ والوں کی برکتیں عجیب ہوتی ہیں. اللہ ہمیں اہل اللہ سے محبت نصیب فرمائے. علماء لکھتے ہیں بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آج سمندر کے کنارے کھڑے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں ایک کچھوا تیزی کے ساتھ پانی کی طرف آ رہا ہے. آپ حیران ہیں، کچھوا اتنا تیز چلتا نہیں، دوڑتا نہیں، آج اتنا تیزی کے ساتھ پانی کی طرف، سمندر کی طرف آ رہا ہے. وہیں آپ نے دیکھا اسی سمندر کے کنارے پانی کی سطح پر ایک کچھوا انتظار میں کھڑا ہے. کچھوا جس کو ہم گجراتی میں کاچبا بولتے ہیں. ادھر تیزی سے بچھو آیا اور ادھر کچھوا انتظار میں کھڑا ہے. تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ حیران ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گاڑی والا کسی کا انتظار کر کے کھڑا ہو. جیسے بچھو تیزی سے آیا، کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور کچھوا اس کو لے کر چلتا بنا. یہ کس کا غیبی نظام ہے؟ اللہ کا غیبی نظام. اللہ. اور مجھے آپ کو اللہ یقین دے، آج بھی میں ایک اور بات کہتا ہوں. بہت سے لوگ کبھی باتیں کرتے ہیں، مول صاحب ہونٹ ہے کیوں لاگے. ارے بھائی، ہم سے زیادہ کائنات بنانے اور سجانے والے کو فکر ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ نظام تو وہ چلا رہا ہے، ہمارا کیا ہے؟ میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو سیلفش آدمی ہوں، مجھے میرے پیٹ کی فکر ہے، مجھے کیا ہے. لیکن اللہ کو اپنے پیٹ کی فکر نہیں ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی فکر ہے، اس کو ایمان والوں کی فکر ہے. جس نے دنیا بنائی اس کو زیادہ فکر ہے، اس کو زیادہ فکر ہے. آج بھی اس اللہ کا غیبی نظام جاری ہے اور قیامت تک اس کا غیبی نظام چلتا رہے گا انشاءاللہ. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اے رب العالمین یہ کیا منظر ہے. ایک کچھوا بچھو کو لے کر جا رہا ہے. یعنی جانوروں میں اتنی سمجھ، جانوروں میں کہ کچھوا انتظار کرے اور بچھو آئے، سوار ہو، لے کے چلے. آپ حیران. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آسمان کی طرف دیکھتے، اللہ سے دعا کرتے، رب العالمین جب تو چھوٹی سی مخلوق پر اتنا مہربان ہے، میں تو تیرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. اے پروردگار عالم،
میرے لیے بھی آسانی فرما اور میرے لیے بھی راستہ بنا. بس آپ کا دعا کرنا تھا کہ آپ کو راستہ دیا پانی نے تو آپ نے اپنی لنگوٹ کو تہبند کو برابر باندھ لیا اور پانی میں اتر گئے اور اس کچھوے اور بچھو کے پیچھے چلنے لگے کہ یہ دونوں کہاں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں. تو آپ حیران ہیں. سمندر کے دوسرے پار دوسرے کنارے جب پانی ختم ہوا تو کچھوا پانی میں رک گیا اور بچھو چھلانگ مار کے دوسرے کنارے پر پہنچا اور بچھو تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ آگے ایک گھنا درخت ہے، گھاس سبزہ ہے اور اس میں ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان میٹھی نیند سویا ہے. کیسے نیند؟ آرام سے سویا. اس کو پتا نہیں ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ڈر رہا تھا، میں حیران تھا کہ شاید یہ بچھو اسے کاٹنے جا رہا ہے. تو میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا آخر اس بیچارے نوجوان کا کیا قصور ہوگا کہ اتنے دور سے اللہ نے اس کو بھیجا. بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ والوں کی نگاہ دیکھے، توجہ کہاں رہتی ہے؟ اللہ پر رہتی. وہ تو ہم لوگ ہوتے ہیں جو اسباب پر نظر رکھتے ہیں کہ جی ایس ٹی نہ لیدے آؤ ہے، نوٹ بندی نہ لیدے آؤ ہے، انا لیدے آؤ. خیر ہم کمزور لوگ ہیں تو ہماری نگاہ وہیں جائے گی. حقیقت میں نگاہ کہاں جانی چاہیے؟ بولو بولو. اللہ. اللہ. یہ اللہ والے تھے تو یہ اندر اندر سوچ رہے ہیں کہ سونے والے نے کیا گناہ کیا کہ اللہ نے بچھو کو اتنے دور سے بھیجا. ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ شاید بچھو جا کے ڈسے گا. آپ اچانک دیکھ رہے ہیں ایک بڑا سانپ فن پھیلا کر اس نوجوان کے سرہانے ڈول رہا ہے، یوں ڈول رہا ہے. قریب تھا کہ وہ سانپ یوں ڈسے، وہ بچھو چھلانگ مارتا ہے اور سانپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس بچھو نے سانپ کا کام تمام کر دیا. یہ اس اللہ کا غیبی نظام ہے جس اللہ نے ابرہا بادشاہ کے طاقتور ہاتھیوں کو چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے مات دی ہے. یہ اس اللہ کا غیبی نظام ہے. اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دکھاتا ہے کہ اے ایمان والو، حالات سے متاثر ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ پہلے قادر تھا اور جیسے اللہ پہلے قدرت والا تھا، آج بھی اللہ ایسا ہی قادر اور قدرت والا ہے. جب بھی ایمان والے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ کی آنے والی مدد کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اللہ ہر حال میں مدد کرتا ہے. جیسے سانپ مر گیا تو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ نوجوان کے پاس گئے. اب پورا خیال بدل گیا. اب ذہن میں یہ ہے شاید اللہ کا ولی ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اس لیے یہ غیبی نظام چلا اور غیب سے مدد آئی. میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے. دیکھو مصیبت آئے، حالات آوے، بیماری آوے، کبھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میرا اللہ مجھ پہ توجہ نہیں کر رہا ہے. جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش رہو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ کا شکر ہے میرا وجود ابھی باقی ہے، میرا وجود باقی ہے. جب آپ یہ سوچ کر گئے کہ شاید اللہ کا ولی ہوگا، نیک بندہ ہوگا، قریب گئے تو اس کے ہونٹ کھلے تھے تو آپ نے اپنی ناک اس کے ہونٹوں کے قریب کی تو آپ کی چیخ نکل گئی. اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی. کس کی بو آ رہی تھی؟ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں جو اللہ شرابیوں پر اتنا مہربان ہو، عبادت گزار، روزے دار، نماز پڑھنے والے، حج کرنے والے، صدقات خیرات دینے والے، ان پر اللہ کتنا مہربان ہوگا. میں آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کی جب چیخ نکل گئی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، شرابی پر اتنا مہربان،
شرابی پر اتنا مہربان جو تیری نافرمانی کر کے سویا ہے. تو غیب سے ندا آتی ہے، اے فرید، اے فرید، اے فرید، اگر میں نیک لوگوں کو ہی دیکھتا رہوں تو میرے ان گنہگاروں کا کون خیال کرے؟ اللہ اکبر. اس اللہ کو ہم سے کتنا پیار. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، جب میری چیخ نکلی تو نوجوان کی آنکھ کھلی تو وہ ہکا بکا ہے، مجھے پوچھ رہا کیا ہوا کیا ہوا. تو میں نے اس کو پورا قصہ سنایا کہ نادان، تو شراب کے نشے میں پڑا تھا، تیرے رب نے اس طرح تیری حفاظت کی ہے. تو اس نوجوان پر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت اس نے میرے سامنے رو رو کے توبہ کی، اور اللہ نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ اس توبہ کے بعد اللہ نے اس کو 70 حج نصیب کیے. 70 حج. اب ذرا سوچیں اللہ کو ایمان والوں سے کتنا، جو اللہ ایمان والوں سے اتنا پیار کرے بھئی وہ دنیا میں کبھی ذلیل ہونے دے گا؟ انشاءاللہ. میرے بھائیو، 10 محرم اللہ کی طرف رجوع کا خاص دن. آئندہ کل روزہ رکھنا ہے، اور کب رکھنا ہے؟ 10 محرم. امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی روزہ ہو 10 محرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں جو عاشورے کا روزہ رکھے اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر آپ جتنا ہو اپنی طاقت کے اعتبار سے خرچ کریں تو پورا سال برکتیں ہوگی. یہ ضعیف روایت لیکن فضائل کے باب میں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس روایت پر عمل کیا، ہم نے پورا سال برکتیں محسوس کی. تو یہ محرم کے کرنے کے کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارے مسجد اقصیٰ کے اوپر صحت کا جو کام ہے، اور آپ ہر جمعہ اعلان سنتے ہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے بھی رہے ہیں. آج پھر آپ کو یاد دہانی کی جاتی ہے کہ باہر ساتھی رومال لے کے کھڑے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور جو لوگ بڑی رقم دینا چاہتے ہیں تو ہمارے عمران بھائی عطر والے خوشبو کا خزانہ، وہاں نام بھی لکھا سکتے ہیں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکی زاسیرہ پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی،
اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دہش کا کہوں حال۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادو دہش کا کہوں حال، کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم تر سے نہ سائل گیا، کوئی محروم تر سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاواں، اس نبی کی سکھاواں پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن لوگوں کی سنتیں باقی ہے، سنتیں